کی توفیق عطا فرمائے اور تمام سامعین و ناظرین کو سننے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہو آمین۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس کی آج 28 تاریخ ہے، اور اس کے بعد آنے والا مہینہ جو ہے وہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ 28 تاریخ اس ماہ مبارک کی ہے اور اس کے بعد کل 29 ہوگی، اور آگے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اتوار کو روزہ ہو یا پیر کو روزہ ہو، اللہ ہی کے علم میں یہ بات ہے۔ تو حضرات محترم، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ رمضان المبارک اس برکت والے مہینہ میں ہوگا۔ اللہ جل مجدہ نے اس ماہ مبارک کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اس ماہ مبارک کے اندر کلمہ شریف کے بعد جو 5 یعنی ارکان اسلام کے ہیں، پہلا رکن جو ہے وہ کلمہ شریف ہے، اس کے بعد جو 4 رکن ہیں ان میں سے ایک رکن جو ہے وہ نماز کا ہے، اور پھر زکوٰۃ کا ہے، اور پھر روزوں کا ہے، اور چوتھا رکن جو ہے وہ حج بیت اللہ ہے۔ تو لہٰذا ایک رکن کا ذکر اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل مجدہ ارشاد فرما رہا ہے، یعنی روزوں کا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ کتنا پیارا خطاب، کتنا پیارا بلاوا کہ رب بندوں کو خطاب فرما رہا ہے، ایمان والا کہہ کر پکار رہا ہے، کتنا یہ اس کا پیارا خطاب ہے۔ تو اب ایمان والے کو چاہیے، کیونکہ یہ رب جو ہے اس ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا حافظ ہے، وہ ہم پر رحمان و رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، کرم فرمانے والا بھی ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کے قبضے میں بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اس کے قبضے سے دور ہو جائیں گے، اس کی حکومت سے بھاگ کر دوسری حکومت میں چلے جائیں گے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ تو جب سب کچھ وہی ہمارا ہے اور پھر اس کے قبضے میں بھی ہیں، تو اب وہ خطاب فرما رہا ہے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والوں، وہ کتنا پیارا لقب کے ساتھ تمہیں بلا رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے لقب پر لبیک کہیں، حاضر رہیں، مولا جیسے تو کہیں ہم اسی طرح کریں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ خطاب آئے نا یا ایھا الذین آمنوا کا، رب ایمان والوں کو پکارے، تو ہما تن گوش ہو کر اس خطاب کو بندے کو سننا چاہیے۔ یعنی ہما تن گوش کا مطلب یہ ہے کہ تمام جسم کا ایک ایک رونگٹا بال جو ہے اللہ کے فرمان کو سننے کے لیے متوجہ ہو جائے، مقصد یہ ہے۔ یعنی ذہن سے، کانوں سے سب سماعتیں دور کر دیں، صرف رب ہی کی سماعت، جو رب کا فرمان اسے سنے۔ پھر جب رب کے فرمان کو سنے گا تو اس کے اندر 2 باتیں ہوں گی۔ ایک بات یا تو وہ حکم ہوگا کہ اے میرے بندے یہ کام کر، تو پھر ہمیں چاہیے کہ وہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اسی کی حکومت کے اندر، اسی کے اندر ہم بس رہے ہیں، پھر اسی کے پاس ہم نے جانا ہے۔ تو جب حکم آ جائے تو وہ حکم کو ماننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔
اور یا کسی چیز سے وہ منع کر رہا ہے، روک رہا ہے، تو جب روک رہا ہو تو پھر اسے ہمیں روک بھی جانا چاہیے۔ تو حضرات محترم، یہ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لیکن حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بندے کو ایمان والا کہہ کر پکارتا ہے نا، تو پھر جو بھی وہ حکم فرمائے اس حکم کو ادا کرنے کے لیے جو بھی کوئی محنت بندے کو مشقت کرنی پڑتی ہے وہ محسوس ہی نہیں ہوتی، وہ محسوس ہی نہیں ہوتی۔ بھائی دیکھیں، اگر کوئی آدمی کسی اپنے ملازم کو پیار کے ساتھ پکارتا ہے اور اسے کہتا ہے وہ کام کر، تو اب ملازم کے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کام جو اسے محسوس ہی نہیں ہوتا، اس کے اندر جو تکلیف ہوتی اسے برداشت ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کو مالک جو ہے پیار سے بلا رہا ہے۔ تو خدا کے بندو، خدا تمہیں بڑے پیار سے بلا رہا ہے اور تمہیں ایسی صفت سے بلا رہا ہے جو صفت کا ٹھکانہ جو ہے تمہارے دل کے اندر موجود ہے۔ کیوں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی بندے کا اقرار کرنا اور دل کے اندر اس کی تصدیق کرنا۔ حقیقتاً ظاہر جو ہے ایمان کا ٹھکانہ جو ہے بندے کا دل ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر تو منافق ہی کلمہ پڑھتے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا، وہ منافق تھے۔ حقیقتاً ایمان کا ٹھکانہ جو ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا رب تمہارے دل کی کیفیت کو بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہاری اس صفت کو بیان فرما رہا ہے، یہ اس خوبی کو بیان کر رہا ہے، یہ جو خوبی تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے، یہ جو صفت تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے، اس کا اللہ تمہارا ذکر فرما رہا ہے، اور رب تمہارے اس خوبی کی، اس ایمان کی تصدیق بھی فرما رہا ہے کہ واقعی تم ایمان والے ہو۔ پھر ایمان والا جو ہوتا ہے کبھی رب کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کے فرمان کو اپناتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے بس سر خم کر لیتا ہے، جھکا لیتا ہے۔ اور یہی تو مسلمان کی نشانی ہے، یہی مسلمان کی نشانی ہے کہ سر کو خم کر لینا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، حکم فرمایا کہ تم پر اللہ نے روزے فرض کر دیے۔ صیام کا معنی روک جانا، یہ صامت الریح، ہوا چل رہی ہو روک جائے تو اسے کیا کہتے؟ صامت الریح، ہوا روک گئی ہے۔ صامت الخیل، گھوڑا چل رہا تھا اب روک گیا ہے۔ تو صیام کا معنی کیا ہے؟ روک جانا۔ کس چیز سے؟ یہ تو لغت میں معنی ہے، اور شرعی معنی کیا ہے؟ صیام کا معنی یہ ہے کہ کھانے سے، پینے سے، جماع سے، یعنی بیوی کے پاس جانے سے، اور ہر حرام چیز سے رک جانا، اسے روزہ کہتے ہیں، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی گناہوں سے بھی بندہ رکے، کھانے پینے سے بھی دن رکے، بیوی کے پاس جانے سے بھی رک جانا، جو اسے صیام کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں۔ اور حضرات محترم،